اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ فرصت عطا کی، یہ قیمتی لمحات عطا کیے، یہ قیمتی وقت عطا کیا، یہ مبارک مجلس عطا کی کہ جس میں ہم مل کر بیٹھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، ان کو صحیح طریقے سے سیکھنے، ان کو سمجھنے، ان میں غور و فکر کرنے، ان میں تدبر کرنے اور ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سکھانا بھی عبادت ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، تو قرآنی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ تو قرآن کی خاطر جو بھی چیز آپ کریں گے اس میں بہت بڑا اجر عظیم ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ علماء کا، جو امت کے علماء ہیں، ان کا فریضہ ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے ایک آیت بھی تمہیں مجھ سے پہنچے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ ہم نے اللہ کے فضل، اس کے احسان سے گزشتہ مجلس میں جن آیات طیبات پر گفتگو کی تھی وہ سورہ بقرہ کی 238 اور 239 دو آیات تھیں، تو اس میں نماز کے بارے میں گفتگو تھی۔ ہم نے بڑی تفصیل سے مختلف مفسرین کے اقوال وہاں نقل کیے تھے کہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہوتی ہے، پھر وقوموا للہ قانتین کا معنی ہم نے بڑے اچھے انداز میں اس پہ تفصیل سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ یعنی اللہ کے سامنے قیام کرنے کا کیا مفہوم ہے، اور عاجزی و انکساری اور خشوع کے حوالے سے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، اور نماز کی حفاظت کے حوالے سے اس کے ارکان، اس کی ذہنی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی، ان سارے امور کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور پھر نماز اگر جنگ کی حالت میں انسان ہو تو اس کے احکامات کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ اگر انسان کو ڈر ہو تو پھر وہ چلتے ہوئے یا سواری میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر پھر امن کی صورتحال واپس آ جائے تو پھر فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا تھا، جو تم کو سکھایا تھا، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، ما لم تکونوا تعلمون۔ تو یہاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر یہاں غور کریں تو آپ دیکھیں کہ 226 نمبر آیات سے لے کر اس سے پہلے 225 نمبر آیات میں قسمیں ان کا تذکرہ تھا جن پر مواخذہ ہے، اور اس سے پہلے جن پر نہیں مواخذہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد الہ اور اس کا حکم پر ہم نے گفتگو کی تھی، للذین یؤلون من نسائہم، پھر اس سے اگلی آیت جو تھی طلاق اور اس کی عدت کے حوالے سے اس میں گفتگو تھی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، پھر رجت اور مرد کی وجہ فضیلت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آیت کے اس آخری حصے میں وباؤلتہن حق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، یعنی خامد جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے رجوع کریں۔ پھر طلاق رجعی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، پھر آگے ہم نے خلا اور اس کی شرائط کے حوالے سے گفتگو کی تھی،
پھر طلاق مغلظ اور عدالہ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی تھی. طلاق رجعی کے بعد یعنی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ عورت کو اس طرح صرف یعنی اس لیے رجوع نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، اس کو تکلیف اور دکھ دیا جائے، تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، بلکہ یا تو یعنی جب وہ یعنی طلاق دے دیں رجی تو وہ اپنی عدت گزرنے کے پاس پہنچیں تو یا تو معروف قاعدے کے مطابق رجوع کر لیں یا پھر ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیں. اور پھر ہم نے یہ بھی اسی آیت کے آخری حصے میں 231 نمبر آیت میں پڑھا تھا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے، نشانیوں سے، احکامات سے اس سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، اس کو بے وقت نہیں سمجھنا چاہیے. پھر عورت کو شادی کے حق کے حوالے سے تھی گفتگو اگلی آیت میں 232 نمبر میں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یعنی اگر یعنی وہ اپنی عدت پوری کر چکے تو انہیں پھر روکنا نہیں چاہیے کہ وہ نکاح کریں. اذا ترادوا بینہم بالمعروف، اگر معروف طریقے سے راضی ہوں وہ میاں بیوی. پھر دودھ پلانے کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ 2 سال جو ہیں وہ مدت رضاعت کے حوالے سے، اور اس پہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ بعض لوگوں نے کہا 2.5 سال اور اس طرح، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ اختیار ہے، ضروری نہیں ہے کہ 2 سال ہی ہوں. اور پھر دودھ پلانے کے مسائل کے حوالے سے کہ مزید تفصیل تھی، بچے کے حقوق تاکہ ضائع نہ ہوں کہ والدین ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے آگے چلیں. یعنی اس میں یعنی طلاق ہونے کے بعد بھی بچے کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا اور ان دونوں کو مشورہ کرنے کا اور بام رضامندی سے ان بچے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر والد چاہے تو اسی والدہ کو اجرت دے کر وہ دودھ پلا سکتا ہے، اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کسی اور عورت سے بھی. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ون سائیڈڈ نہیں ہوں گی بلکہ دونوں بام مشورے سے یہ چیزیں طے کریں گے. اور پھر آخر میں تقوی کی وہاں تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. پھر وہ عورتیں جن کی یعنی شوہر فوت ہو جائیں ان کے بارے میں گفتگو تھی. اور پھر یعنی ہم نے کہا تھا کہ جو عورتیں فوت ہو جائیں ان کی عدت جو ہے 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن ہے. تو اس کے بعد پھر نکاح ثانی یعنی یہ کہا گیا تھا کہ کوئی تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ اشارتاً یا کنایتاً کوئی پیغام دیتے ہیں لیکن اس میں کوئی یعنی خفیہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کوئی خفیہ وعدہ نہیں ہونا چاہیے، نکاح نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اس کے آخر میں بھی کہا گیا تھا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والے ہیں، بردبار ہیں. اور پھر اس سے اگلی جو آیت تھی اس میں چھونے سے پہلے کی طلاق کا تذکرہ تھا. یعنی اگر آپ بیوی کو یعنی اس کی رخصتی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کوئی شرعی آپ تعلق قائم نہیں کرتے ابھی، تو اس کے مار کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ ان کے لیے یعنی کچھ نہ کچھ انہیں بھی آپ دے دو اگر ان کا مار مقرر نہ ہو تو انہیں متا دو. پھر خلفت سیاح سے پہلے طلاق، اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ مار اور طلاق کی ہم نے 4 صورتیں وہاں بیان کی تھیں کہ نہ مار مقرر ہوا ہو نہ صحبت ہوئی ہو، اس صورت میں کچھ مناسب جوڑا دے دے. دوسری صورت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ مار مقرر ہوا ہو اور صحبت نہ ہوئی ہو تو نصف مار اس صورت میں جو مار مقرر کیا گیا ہے اس کا آدھا مار جو ہے وہ لازمی طور پر ادا کرے. تیسری صورت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ مار مقرر ہوا اور صحبت ہوئی تو پورا مار ادا کرے گا. اور چوتھی صورت یہ کہ مار مقرر نہ ہوا اور صحبت ہوئی، اس صورت میں پھر مار المثل ہوگا. یعنی جو رائج ہے اس معاشرے میں مار المثل سے مراد یہ ہے کہ اس کی بہنیں، اس کی خالائیں، اس کی ممانیاں، اس کی پھپھیاں، جو ان کا حق مہر ہے اس کو بھی وہی حق مہر دیا جائے گا. اب دیکھیں کہ اس کے بعد سبحان اللہ یعنی اچانک نماز کا حکم دیا گیا، عبادات کی طرف یعنی
تصویر کا رخ مڑ گیا، یعنی ایک ایسی اور نئی تصویر ہمارے سامنے قرآن نے رکھی۔ وہاں ساری آئلی قوانین کے حوالے سے گفتگو تھی، وہاں شادی بیاہ کے حوالے سے گفتگو تھی، وہاں اقمیر کے حوالے سے گفتگو تھی، وہاں عدت کے حوالے سے گفتگو تھی، وہاں اگر اقمیر مقرر نہ کیا ہو تو کتنا اقمیر اس حوالے سے گفتگو تھی، وہاں عدت کے حوالے سے گفتگو تھی، وہاں جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت کے حوالے سے گفتگو تھی، خلا کے حوالے سے گفتگو تھی۔ اچانک پھر عبادت کا حکم دیا گیا اور نماز کو قائم کرنے اور اس کی حفاظت کرنے، اور بالخصوص صلاۃ الوسطی درمیانی نماز کے یعنی اس کو کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہاں یعنی اس لیے بھی توجہ دلائی گئی کہ ان سارے آئلی جو مسائل ہیں ان جھگڑوں میں پڑھ کر کہیں انسان اللہ کی عبادت کو نہ بھول جائے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خاص کر یعنی اکثر جو لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز کے بارے میں کہا کہ صلاۃ الوسطی ہے، یا عصر، بعض لوگوں نے مغرب کو بھی کہا ہے، زور کو بھی، تو اب دیکھیں لیکن جو راجح قول ہے وہ تقریباً عصر ہی ہے۔ تو اس وقت میں چونکہ اکثر لوگ مشغول ہوتے ہیں، وہ یعنی ساری چیز کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ نماز کو یعنی ان سے جاتی نہ رہے، تو اس لیے یہاں خاص طور پر تنبیہ کی گئی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ عاجز بن کر، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، یعنی یہ سمجھ کے کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ تو اگر تمہیں ڈر ہو تو پھر تم پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو، چلتے ہوئے یعنی، اور سواری پر بھی، لیکن پھر جب وہی حالت لوٹ آئے امن کی تو پھر اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ تو آج کی جو آیات ہیں ان میں ان عورتوں کے حوالے سے گفتگو ہے جن کے خامد فوت ہو جائیں، انہیں چاہیے کہ ان کے لیے وصیت کر جائیں۔ یعنی چونکہ پہلے ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ پہلے عدت 1 سال ہوتی تھی، تو اس وقت وراثت بھی نہیں ہوتی تھی، تو وہاں یعنی اس لیے یہاں یہ حکم دیا گیا کہ وصیت کرے تاکہ 1 سال تک وہ اس کے گھر میں ٹھہرے، اس کو کھانا، کپڑا، لباس، ہر چیز جو ہے وہ خامند کے مال سے اس پر خرچ کیا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ پھر یعنی کہا گیا کہ اگر یعنی وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے اپنے مثلا جو وہ لباس پہنتی ہے، یا جو وہ جس طریقے سے رہنا چاہتی ہے، یا وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس معاملے میں اسے روکا نہ جائے اگر وہ معروف طریقے سے، یعنی اگر شریعت کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو اس کے فیصلے کا، تو پھر یعنی کہا گیا کہ عورتوں کو گھروں سے نکالا نہ جائے، یعنی یہ عورت کا اختیار ہے، یہ وصیت، یہ کوئی فرض کی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ تو پھر طلاق کے بعد مار کے علاوہ بھی کہا گیا کہ معروف طریقے سے کچھ نہ کچھ عورت کو دے دینا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ کچھ تو یعنی جو چیزیں فرض ہوتی ہیں انسان کے اوپر قانونی طور پر وہ انسان کو دینی پڑتی ہیں، لیکن کچھ انسان کے اندر جو صلہ رحمی ہوتی ہے، جو تقویٰ ہوتا ہے، جو اس کا دوسروں کے لیے محبت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے، تو شریعت نے ان چیزوں کا بہت خیال رکھا۔ تو اس لیے یہاں کہا کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر معروف طریقے سے اسے رخصت کرنا چاہیے۔ تو متاع یعنی اسے کپڑا، کھانا، کوئی بھی چیز جو اپنی یعنی پراپرٹی میں سے آپ دے سکتے ہیں وہ دیں۔ اور پھر وہاں یعنی ان آیات میں کہا گیا کہ تقویٰ بہت ضروری عمل ہے۔ جب تک آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا خشیت آپ کے دلوں میں موزن نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مدینۃ العلم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے جب تقویٰ کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، کہ تقویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ قرآنی آیات جتنی بھی ہیں انسان ان پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے
کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا یا بہت جو بھی رزق دیا ہے اس پر راضی ہو جائے، اس پر شکوہ اور شکایت نہ کرے، اور پھر آخری چیز کہ انسان اس زندگی میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرے، استعداد لیوم الرحیل۔ تو جب انسان کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو کوئی بھی غیر شرعی کام کرنے سے پہلے وہ سوچے گا اور وہاں رکے گا۔ اور پھر یہاں آخر میں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو، اپنے احکامات کو بڑے واضح طریقے سے بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، بین طریقے سے بیان کرتے ہیں، تو تاکہ لوگ جو ہے سمجھیں، تاکہ لوگ اپنے عقل کو یوٹیلائز کریں، عقل کو استعمال کریں۔ اور عقل جو ہے انسان کی، وہ سب سے بہتر جس چیز میں استعمال ہونی چاہیے وہ اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے میں استعمال ہونی چاہیے، سمجھنے اور سمجھانے میں استعمال ہونی چاہیے۔ تو اب ان آیات کریمہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہماری جو گفتگو کا موضوع ہیں وہ 3 آیات ہیں، 40، 41 اور 42، 241، 242۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون مر جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن عورتیں، وصیتاً وصیت کر دیں، لازواجہم اپنی عورتوں کے لیے، متاعاً خرچ دینا، الی الحول 1 برس تک، 1 سال تک، غیر اخراج بغیر نکالنے کے، فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر عورتیں نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ بس نہیں گناہ، علیکم اوپر تمہارے، فیما فعلنا اس میں کہ وہ کریں، فی انفسہن اپنے حق میں، من معروف جو کی بات سے، معروف طریقے سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست حکمت والا ہے، وللمطلقات اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے، متاع خرچ ہے، بالمعروف ہے، معروف قاعدے کے مطابق، حقاً لازم ہے، علی المتقین اوپر پرہیزگار لوگوں کے، کذالک اسی طرح بیان کرتا ہے، یبین اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی نشانیاں، اپنی آیات، اپنے احکامات، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ لو۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ وصیۃ لازواجہم، یعنی اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر دیں۔ یہ ازدواجی مسائل کے سلسلہ میں اس سورہ کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ شوہر اپنے وقت میں ہونے والی اپنی بیوہ کے لیے ایک اور آسانی کی صورت یہ پیدا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو وصیت کر جائے کہ بیوہ کو 1 سال اس کے یعنی تک اس کے گھر سے نہ نکالا جائے، وہ اس کے گھر میں رہ سکتی ہے، اور اس کو تمام مراد کی وہ اقدار ہے، یعنی اسے نان، نفقہ، کپڑا، لباس، ساری چیزیں دی جائیں۔ اور عورت کو طلاق دی جائے یا وہ قضاء الہی سے بیوہ ہو جائے تو مہر جو مقرر ہو چکا ہے، یا نکاح کے وقت مہر کی صراحت نہیں ہوئی تھی، تو ہر حال میں اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ حسن سلوک کا حکم دیا، ہمیں عفو، درگزر اور نیکی کی تعلیم کا حکم دیا، تو بعد میں عورت کا حصہ اور عدت جو ہے مقرر کر دی گئی۔ اب اس آیت پر یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ عمل ضروری نہیں، یہ منسوخ ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ جب آیت میراث نازل ہوئی تھی تو گھر بار سب ترکہ میں سے عورت کو چونکہ حق مل گیا، تو اس لیے یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی۔ اب دیکھیں احکام جو پیچھے ہم نے پڑھے نکاح و طلاق وغیرہ میں، تو بار بار کہا گیا اتقوا اللہ، حدود اللہ، سمیع علیم، عزیز حکیم، اور بصیر اور خبیر، اور ہم الظالمون، اور فقط ظلم نفسہ۔ ان ساری یعنی الفاظ کا آنا یہ دلیل قطعی ہے کہ سب احکام شریعت میں مقصود اور واجب میں بطور مشورہ کے نہیں، جن میں ترمیم و تبدیل کرنے کا عمل کرنے کا یعنی ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
کتاب میں جو قطعی نصوص ہیں ان کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، ان احکامات کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، وہ ہر زمانے کے لیے وہی آیات ہیں۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ یہاں کہا گیا کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، بس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے، یعنی تقوی والوں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اب دیکھیں کہ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت جو ہے اس سے پہلے کی آیت یعنی 4 مہینے 10 دن کی عدت والی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، اور صحیح بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضرت زبیر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب یہ آیت کریمہ یعنی منسوخ ہو چکی ہے تو پھر آپ اسے قرآن کریم میں کیوں لکھوا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھتیجے جس طرح اگلے قرآن میں یہ موجود ہے یہاں بھی موجود رہے گی، ہم اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، ہم اس میں کوئی ہیر پھر نہیں کر سکتے، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بھر تک نان نفقہ اس بیوہ عورت کو میت کے مال سے دیا جائے اور اسی کے مکان میں وہ رہے۔ پھر آیت میراث نے اسے منسوخ کر دیا اور خاوند کی اولاد ہونے کی صورت میں مال متروکہ کا 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہ ہو تو 4تھائی مال ورثہ مقرر کیا گیا، اور عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہوئی۔ تو اکثر صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہی مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات نے اسے منسوخ کر دیا۔ اسی طرح حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 مہینے 20 دن جو اصلی عدت 4 مہینے 10 دن کے سوا ہیں، اس آیت میں اس مدت کا حکم ہو رہا ہے۔ عدت تو واجب ہے لیکن یہ زیادتی کی مدت کا عورت کو اختیار ہے، خواہ وہ وہی بیٹھ کر یہ سارا زمانہ گزار دے یا چلی جائے، یعنی یہ جو سال کا کہا گیا یہ اس پر کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، اس کو اختیار ہے، اگر وہ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے۔ اور پھر میراث کی آیت نے آپ دیکھیں کہ رہنے سہنے کے مکان کو بھی منسوخ کر دیا، وہ جہاں چاہے اپنی عدت گزار سکتی ہے، مکان کا خرچ خاوند کے ذمہ نہیں۔ تو ان سارے اقوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت نے سال بھر کی عدت کو واجب ہی نہیں کیا، بلکہ پھر منسوخ ہونے کے کیا معنی ہے؟ یہ تو صرف خاوند کی وصیت ہے، اور اسے بھی اگر عورت پورا کرنا چاہے تو کرے، ورنہ اس پر جبر نہیں، یعنی یہ کوئی واجب نہیں کیا شریعت نے کہ سال بھر وہ وہاں بیٹھے، بلکہ یہ ایک وصیت ہے، اگر وہ چاہے تو اسے پورا کرے، چاہے تو نہ کرے، آزاد ہے۔ یوسی کو جیسے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یعنی تمہیں وصیت کرتا ہے فلتواسوا لہنکم، یعنی اس کا نسب معذوف مان کر وصیتن، بس اگر عورتیں سال تک اپنے فوت شدہ خاوندوں کے مکان میں رہیں تو انہیں نہ نکالا جائے، اور اگر وہ عدت گزار کر جانا چاہیں تو ان پر کوئی جبر نہیں۔ تو اس قول کو بہت سارے علماء نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ تو اگر ان کا ارادہ اصلی عدت کے بعد کہ زمانہ کی منسوخ ہونے کا ہے تو خیر، ورنہ اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی عورت جو ہے وہ خاوند کے گھر میں عدت گزارنی ضروری ہے اس کے لیے، تو اس دلیل میں موطا امام مالک کی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے جس کے راوی حضرت سعید ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشیرہ صاحبہ فریہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ہمارے غلام بھاگ گئے تھے جنہیں ڈھونڈنے کے لیے میرے خاوند گئے،
قدوم میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی لیکن انہوں نے آپ کو قتل کر دیا، تو ان کا کوئی مکان نہیں ہے جس میں عدت گزاروں اور نہ کچھ کھانے پینے کوئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے اپنے میکے چلی آؤں اور یہی عدت پوری کروں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ میں لوٹی، ابھی تو میں اجرے میں ہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا یا خود بلایا اور فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے پھر قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ چنانچہ میں نے عدت کا زمانہ وہیں پورا کیا، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ فرماتی ہیں حضرت فریہ کہ مجھے انہوں نے بلوایا اور مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا، تو میں نے ان کے سامنے اپنا سارا یہ قصہ بیان کیا، تو انہوں نے بھی اسی پر جو ہے وہ فتویٰ دیا، اسی پر فیصلہ سنایا۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حسن صحیح ہے، یعنی متعلقہ عورت کو متاع دینے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو دیں، چاہیں تو نہ دیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اسی آیت سے بعض لوگوں نے ہر طلاق والی کو کچھ نہ کچھ دینا جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے، اور بعض دوسرے بزرگوں نے اسے عورتوں کے ساتھ مخصوص مانا ہے جن کا زمانہ پہلے گزر چکا، یعنی جن عورتوں سے صحبت نہ ہوئی اور مار بھی مقرر نہ ہوا ہو اور طلاق دے دی جائے۔ لیکن پہلی جماعت کی جو رائے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عام میں سے ایک عورت کا ذکر کرنا اسی صورت کے ساتھ اس حکم کو مخصوص نہیں کرتا، جیسے کہ مشہور اور منصور مذہب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں حلال و حرام اور فرائض و حدود اور امر و نہی کے بارے میں واضح اور مفسر بیان کرتا ہے تاکہ کسی طرح کا اجمال، کسی طرح کا ابہام، کسی طرح کا شبہ باقی نہ رہے کہ ضرورت کے وقت اٹک بیٹھیں آپ، بلکہ اس قدر صاف بیان ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل کے ذریعے سمجھ سکے۔ یعنی اب دیکھیں کہ قرآن کو سمجھنے ایک عقل ادراک ہوتی ہے جس سے عام طور پر آپ مختلف چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایک عقل رشد ہوتی ہے۔ تو عقل رشد انسان کو اسی وقت آتی ہے جب وہ قرآن کی روشنی کے ذریعے مختلف چیزیں سیکھتا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عقل رشد عطا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ پہلی آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا اپنی وفات سے پہلے وہ اپنی عورت کے بارے میں ضرور یہ وصیت کر جائے کہ اسے گھر سے 1 سال کے عرصے تک کم از کم نہ نکالا جائے، اور 1 سال تک اسے اجازت ہو کہ اس کے مال سے اخراجات کرے، گھر سے نہ نکلے۔ اگر وہ مناسب سمجھتی ہے، اس کے حالات ابھی یعنی مناسب نہیں ہیں دوسرے نکاح کے لیے، تو وہ وہاں رہ سکتی ہے۔ تو اس کے جذبات یعنی ابھی تک اس کے لیے وہ ریڈی نہیں ہے، مجروح ہیں، تو 1 سال تک گھر میں رکھی رہے۔ لیکن یہ عورت کا حق ہے، 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد بہرحال وہ آزاد ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اپنی مزید وقت پورا کرے، اگر چاہے تو وہ چلی جائے اور دوسرا نکاح کر لے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت یعنی اس میں گھر میں رہنا اس پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس کا حق ہے جس کا استعمال کرنا اس پر ضروری نہیں، لازم نہیں۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت عائد عدت کے ذریعے جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، لیکن یہاں اگر آپ غور کریں تو نسخ کی ضرورت بھی نہیں رہتی، کیونکہ دونوں آیات کے محل میں اختلاف ہے۔ اب دیکھیں کہ عدت کے اس کے ذمہ ایک فریضہ ہے جو اس نے ادا کرنا ہے، اور 1 سال کا عرصہ اس کا حق ہے جس کا استعمال کرنا اس پر لازم نہیں، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو پھر یہاں دیکھیں کہ کہا گیا کہ اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے کوئی فیصلہ کریں، وہ کچھ بھی کریں تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں، یعنی یہاں یہ ذمہ داری مسلمانوں پر اجتماعی طور پر ڈالی گئی، یعنی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک جو اسلامی ریاست ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے تمام حقوق کا خیال رکھے، ان کو پروٹیکٹ کرے، ان کو یعنی جو بھی ان کا مسئلہ ہو وہ حل کرے۔ تو یہاں آخر میں فرمایا گیا کہ واللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہ قوانین بناتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قوت والا ہے، وہ نافرمانی پر تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں جو ہے خوف خدا بندی کی دعوت دیتے ہوئے کہا گیا کہ ہر متعلقہ کو رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دیا جائے، یعنی کوئی سامان دیا جائے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے کن پر؟ متقین لوگوں پر۔ اب دیکھیں کہ یہاں بعض علماء کی رائے یہ ہے
چونکہ متعلقات کے بارے میں سابقہ آیات میں تفصیلی احکام آ چکے ہیں، اس لیے یہ آیت ان کی وجہ سے منسوخ تصور ہوگی، لیکن یہاں اسے منسوخ سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ متاع یعنی کچھ نہ کچھ دینا نفقات واجبہ سے ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، ان کی اگر ہم حقیقت پر غور کریں، تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو ہر متعلقہ عورت کے لیے تحفے کے طور پر کچھ نہ کچھ دینے کی گنجائش رکھنا اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے، چاہے اس کے ساتھ مباشرت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کا حق مہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اس لیے کہ طلاق کی وجہ سے فریقین کے درمیان چونکہ ایک یعنی ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کشیدگی کا، تو اس کو دور کرنے کے لیے یعنی دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف وحشت پیدا ہو جاتی ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر رب کائنات نے حسن سلوک کا حکم دیا۔ تعلقات میں تازگی اس کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دلوں کی بامی جو ایک خوف اور نفرت کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو دور کر دیا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہاں اس کی سخت تاکید کی گئی، اور یعنی اس کے ذریعے امت مسلمہ کے معاشرے کے اندر ایک اچھے تعلقات بنائے جا سکتے ہیں۔ پھر آخری تیسری آیت میں ان تمام آئلی احکام پر تبصرہ کیا گیا، جو بھی احکامات پیچھے آئے پورے سبق درس کے دوران۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ یعنی اس طرح اس بیان کی جو اس پورے یعنی ساری آیات میں جہاں سے ہم نے آئلی قوانین کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، وہاں سے لے کر اب دیکھیں یعنی جو ہماری نظروں سے گزرا محکم، دقیق اور یعنی اثر انگیز بیان تھا۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف صاف اپنے احکامات بیان کرتا ہے، اس امید پر کہ تم اس سے کام لوگے، سمجھ بوجھ سے کام لوگے، تمہیں عقل آ جائے گی اور تم ان احکامات میں غور و فکر کرو گے، تدبر کرو گے، اپنے عقل کو استعمال کرو گے ان کو سمجھنے کے لیے، اور ان کی طے میں جو حکمت کار فرما ہے اس تک پہنچنے کے لیے کوشش کرو گے۔ ان میں اللہ کی اس شان کی رحمت کی جو جھلک ہے اسے دیکھ سکو گے، یعنی جو آیات اور جو احکامات اور جو یعنی حکمتیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں، تو ان میں تمہارے لیے جو انعامات پوشیدہ ہیں انہیں جان سکو گے۔ سہولت اور تیسیر کی نعمت، سادگی اور صفائی کی نعمت، پختگی اور قطعیت کی نعمت یعنی قطعی نصوص جو ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے پوری زندگی انسان کی پرامن سلامتی والی، اور اس کی مثال آپ اس طرح دے سکتے ہیں جس طرح ایک موسلادھار بارش کی نعمت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ لوگ اگر اس پر غور کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر احکام پر عمل کریں، تو اس میں ہمارے لیے بہت فوائد ہیں۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ یہ حکم عام ہے جو ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے۔ اس میں تفریق کے وقت جس یعنی حسن سلوک کا، جس تطیب قلب کا حکم دیا گیا اور اس کا اتمام کرنے کی تاکید کی گئی، اس میں اگر ہم غور کریں تو بے شمار معاشرتی فوائد ہیں، بے شمار یعنی خاندان کو فوائد پہنچتے ہیں اس لیے اب خاوند کو عورت کے لیے بھی یعنی کسی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، یعنی اس لیے کہ اب جو ہے وہ میراث اس کی جو ہے اس کو مل گئی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ مسلمان اس نہایت اگر اہم نصیحت پر عمل کرے جسے آج عام لوگوں نے فراموش کر دیا ہے، تو
متا اور متعون سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ یعنی متعلقہ کو اپنی جائیداد سے باقاعدہ حصہ دیا جائے اور عمر بھر وہ اس کے لیے نفقہ دے. تو یہ بات کچھ یعنی عجیب سی لگتی ہے، چونکہ جو آدمی ایک عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ کیسے ساری زندگی اس کو نفقہ دے سکتا ہے. تو یعنی دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں اگر آپ ان آیات کریمہ پر غور کریں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور قرآن حکیم کی آیات پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات نے اس امت مسلمہ کے لیے تنگی نہیں رکھی، حرج نہیں رکھی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اور پھر آپ دیکھیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اور حضور نبی اکرم یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو منہج ہی یہی تھا کہ آپ ہمیشہ آسان فتویٰ جو ہوتا تھا وہ دیتے تھے امت کو. اب کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرو. وہ بشروا ولا تنفروا، اور ان کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو بشارتیں دو، یہ نہیں ہے کہ ان کو دین سے نفرت دلاؤ. تو آج کے زمانے میں ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج امت مسلمہ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ قرآنی احکامات میں، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور جو بھی قرآنی نصوص کے مطابق آسانی والا مذہب ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کے لیے دین کو مشکل نہ بنائیں. یعنی جو احکامات اللہ اور اس کے رسول نے یعنی بیان کر دیے، جو قطعی نصوص ہیں، اس کو تو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا. لیکن جو اجتہادی مسائل ہیں اور جو قرآن و سنت کی نصوص کے اندر رہتے ہوئے انسان یعنی ان میں احکامات اس کی روشنی میں فتویٰ دیا جا سکتا ہے، تو اس معاملے میں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی پر یعنی اپنی نفس کی ہوا کے مطابق وہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اپنی آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں دینا چاہیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں دینا چاہیے. فتویٰ ایک بہت بڑا یعنی خطرناک عمل ہے. اگر آپ نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو یہ آپ کو بہت خطرناک اس کے نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں. اور پھر جو فتویٰ ہے یا افتاء جو ہے یہ ایک مستقل علم ہے. آج کے زمانے میں ہر آدمی جو 4 کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ یعنی اب پہلے وہ حافظ ہوتا ہے، پھر قاری ہوتا ہے، اور اس کے بعد جناب علی علامہ بنتا ہے، پھر مفتی بنتا ہے، پھر محدث اور مفسر، اور اس طرح کے ٹائٹل ہمارے خاص کر ایشیا کے معاشرے میں یہ ٹائٹل جو ہیں وہ اس قدر یعنی سستے ہو گئے ہیں، اس قدر رخیص یعنی ارزاں قیمت پر ملتے ہیں کہ جو بھی آدمی اٹھتا ہے، حالانکہ دینی علوم میں، فقہی علوم میں، قرآنی علوم میں، حدیث کے علوم میں ان کو کوئی مہارت حاصل نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ یعنی بڑے بڑے ٹائٹل لگاتے ہیں. پچھلے دنوں ہم پاکستان کے دورے پر تھے پچھلے سال، تو ہمارے ایک شیخ صاحب ہیں ترکی سے، تو وہ جب آئے تو کافی سارے پاکستانی علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ان کا تعارف وہ کروانے لگے تو کہنے لگے یہ مفتی صاحب ہیں، یہ مفسر ہیں، یہ محدث ہیں. تو آخر میں وہ سارے لوگ یعنی عربی زبان میں جب گفتگو کرنے کی باری آئی تو وہ شیخ صاحب کو اپنا مدعا بھی بیان نہیں کر سکے. تو شیخ صاحب نے کہا کہ عربی زبان جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ کو سیکھنی چاہیے. تو اس معاملے میں بھی اب دیکھیں کہ عربی زبان جو ہے وہ قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، چونکہ یہ جب تک عربی زبان ہمیں نہیں آئے گی تو اس وقت تک ہم قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے، ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے، تقوی سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے. ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ کی سنن مبارکہ پر، آپ کے اصحاب کے طریقے پر، سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کا صحیح علم ہمیں عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. میری آپ تمام سے التماس ہے کہ اس
ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اس طرح آپ بھی انشاءاللہ نیکی کے اس کام میں شریک ہو جائیں گے. قرآن کا یہ پیغام ہم نے تمام انسانیت تک پہنچانا ہے. الحمدللہ اس میں ابھی ہم یعنی قریب ہیں کہ دوسرا سپارہ تقریباً ہمارا ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پروجیکٹ کو جاری و ساری رکھ سکیں. الحمدللہ اس میں ہم نے 3 زبانوں میں یہ درس قرآن شروع کیا ہوا ہے، عربی، اردو اور انگلش میں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مشکلات کو آسانی میں بدلے. جزاکم اللہ خیر، ما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.